راز مزید رازوں کا پردہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ غلط کیا ہے، وہ جھوٹ جو چہرے پر مسکان لائے یا وہ سچ جو آنکھوں میں آنسو لائے۔ خود کو جھوٹ میں بہلا کر خوش رہیں یا حقیقت کو تسلیم کر کے روئیں۔ ہر تکلیف سے انسان کا دل دکھتا بہت ہے، لیکن ہر تکلیف سے انسان سیکھتا بہت ہے۔ برے وقت میں کبھی بھی کسی سے کوئی امید مت رکھو، کیونکہ سمجھوتا شیر کو بھی کتا بنا دیتا ہے۔ اس کو تھما کے فون، فراغت تو مل گئی لیکن بروں کے ہاتھ سے بچہ نکل گیا۔ بے شک سکون تھا، سادگی تھی، بندگی تھی، جب موبائل نہیں تھا تو ایک زندگی تھی۔ اے پاک پروردگار، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مکمل مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ۔ آمین ثم آمین۔ سجدہ سہو کیا سکھاتا ہے؟ جب نماز میں غلطی ہوتی ہے تو اللہ کریم نے سجدہ سہو کرنے کو کہا ہے۔ غور تو کریں، نماز میں یہ طریقہ کار ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ جب بھی غلط ہو تو قبول کرو اور سجدے میں چلے جاؤ، وہ تمہارے گناہ مٹا دے گا اور ان کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ بے شک اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ یا اللہ، مجھے قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش ہے۔ زندگی ختم ہونے سے پہلے قرآن ترجمے سے ایک بار لازمی پڑھ لیں کہ پتہ چل جائے اللہ نے مسلم گھرانے میں کیوں اور کس لیے پیدا کیا۔ مسلمان گھر میں پیدا ہونا آپ کی نہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ بھروسہ یہ وہ چیز ہے جو آپ کسی پر کرے تو یا آپ نفرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یا محبت کرنے پر۔ سب سے پہلے اپنی ذہنی سکون کو اہمیت دیں، خود کو دور رکھیں فضول کے پریشر اور وقتی تعلقات سے، اپنا کام کریں اور کسی کا کھلونا مت بنیں۔ جس نے دو جہانوں کو سمیٹ رکھا ہے وہ آپ کو بکھرنے نہیں دے گا۔ ماؤں کی جائے نماز پر کی جانے والی دعاؤں نے ہمیں کیسی کیسی بلاؤں سے بچایا ہوا ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ کبھی بھی اکیلا محسوس ہو تو قرآن پاک پڑھیں، اللہ دلاسا دیتا ہے، میں ہوں تمہارے پاس۔ اللہ کے نزدیک اس شکر کا بڑا درجہ ہے جو مسائل اور تکلیفوں کے باوجود کیا جائے، اور شکر ادا کرنے کے لیے کوئی چیزوں کا ہونا ضروری تھوڑا ہوتا ہے، بس عادت ہونی چاہیے انسان کو شکر ادا کرنے کی۔ اللہ آپ کو بری گھڑی، برے لوگوں اور بری نظر سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ کچھ ایسا بنو کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والے کے حق میں دعائیں کرے، جو الفاظ میں بیان نہیں ہو پاتی۔ میرا رب وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے۔ حجاب اتارنے کے لیے ہزاروں دلائل کی ضرورت پڑتی ہے، حجاب پہننے کے لیے ایک یہی دلیل کافی ہے کہ یہ حکم ربی ہے۔ بے شک رشتے احساسات سے بنتے ہیں، احسانات سے نہیں، اس لیے جس سے جب تک رشتہ رکھیں احساس کا رکھیں، نہ کہ احسانات کا۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا، سوتے ہو یا جاگتے ہو، پڑھتے ہو یا لکھتے ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو تمہیں خدا کی یاد کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ اے اللہ، مجھے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ، ہم سب کو بھی حجر اسود کو دیکھنے اور بوسہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔
ایک مسجد کی دیوار پہ لکھا خوبصورت جملہ، اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، خدا کی رحمت تمہارے انتظار میں ابھی تک نہیں تھکی۔ بدل دیتے ہیں آسمانوں پہ مقام، کبھی محبت کے سجدے، کبھی ندامت کے آنسو۔ اے بہت جلد راضی ہو جانے والے میرے رب، اس بندے کو بخش دے جس کے اختیار میں سوائے دعا کے کچھ نہیں۔ حقیقت کی راہ پر نابیناؤں کو بھی نظر آ سکتا ہے اور بینائی رکھنے والے اندھے بھی رہ سکتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ بیٹیاں پھولوں کی طرح ہوتی ہیں اور یہ پھول آپ کے گھر کی زینت ہے۔ سجدوں سے تعلق بنائے رکھو، جوانی بار بار نہیں ملتی۔ کسی دانا کا قول ہے، اپنے بچے کو قرآن سکھا دو، قرآن اسے ہر چیز سکھا دے گا۔ بے شک کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا، انسان جب ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ بہت یاد آتا ہے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت بوجھ کیسے ہو سکتی ہے؟ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظوں میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ اپنے ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کا رخ درست کر لیجئے، اسے اللہ کے لیے خالص کر لیجئے، کیونکہ درست سمت ہی درست منزل تک لے جاتی ہے۔ نیک نیتی کا راستہ خیر کا راستہ ہے جو سیدھا رب کی رضا سے جا کر ملتا ہے۔ دنیا کا بہترین لائف اسٹائل یہ ہے کہ اپنی آمدنی میں گزارا کرنا سیکھے، کسی سے فراڈ اور ٹھگی مت کرے، سچ بولے اور ہمیشہ حلال رزق کھائے۔ بچوں میں ابھی سے اچھی عادات ڈالی جائے گی تو بعد میں کسی سے ان کی بری عادات کی شکایت نہیں کرنا پڑے گی۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لے لیتا ہے۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے۔ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے آئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔